أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. थोड़ा सा तबस्सुम करके कहा, बात ही कुछ ऐसी थी, तेरे मुर्शद पर कोई बात ही आफत ही ऐसी आ गई. बात करते करते अपनी जगह बैठे, औरत भी है. फिर औरत ने फरियाद की और कहा, ये बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है. आपने फरमाया, लोगों, हम जो राय देते हैं उस पर आप राजी हैं? इस तरह से फैसला हो, क्योंकि औरत तो झूठ भी बोल सकती है, हो सकता है सच भी हो, मगर हम चाहते हैं कि पेट के अंदर जो बच्चा है वो बोले कि मेरा बाप कौन है. सुभान अल्लाह, है ना कितनी बड़ी करामत. अब मुख्तसर जो है आपको समझाते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जुमले में बोले कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मगर लोगों को नजर आते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं. यहां नजर नहीं आते, पेट का पर्दा है, और पेट के अंदर से बच्चा बोला. कुछ राज समझ में आया? लोग देखे तो यकीन भी कर ले, सुनकर देखकर. और यहां तो दिखता नहीं है, पेट का पर्दा है, मगर पेट के अंदर से बच्चा बोला. लोगों ने कहा, जी हुजूर, जी यही होना चाहिए. हो सकता है औरत गलत हो, और बच्चा तो मासूम होता है और अभी तो पेट में है. तो आपने कहा, आपकी छड़ी मुबारक उठाकर इशारा उस औरत के पेट की तरफ किया और कहा, ए बच्चे, सच बता कि तेरी माँ ने जो इल्जाम मेरे कुतुबुद्दीन बेटे पे जो लगाया है वो सही है या गलत. फौरन माँ के पेट से बच्चे की आवाज आई और कहा कि हुजूर, ये सरासर इल्जाम गलत है, गलत है, गलत है, और ये मेरी माँ निहायत फासिक और बदकार है. सुभान अल्लाह. बच्चा पेट से बोला, पेट के अंदर से बोला. उस औरत ने जब बच्ची की बात सुनी तो अपनी गलती बयान करने का इतराफ यानी कबूल कर लिया और कहा कि हुजूर मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ हाशिदों के कहने से ये काम किया और लालच में आ गई, और ये गुनाह तो मैंने
کوئی چرواہا جو میرا یار ہے اس سے کیا ہے، اور رو پڑی. یہ اللہ والے تھے، کوئی سزا نہیں دی. ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے. ایک ماحول نورانی چھا گیا. لوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے بلند کیے، آپ کے میرے نبی پہ درود و سلام پڑھے، خواجہ پاک کی مرشد پاک کی جے جیکار ہو گئی. سبحان اللہ. ہر چیز آپ میں ظاہر باطنی جب ضرورت ہوتی، ضرورت کے مطابق کرامت ہوتی، لوگ فیض پاتے. اور یہی التمش کے لیے ایک مرتبہ آپ شیخ عہدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ مسئلے میں باتیں ہو رہی تھی، کچھ بحث شروع ہو رہی تھی، اور یہی سلطان التمش چھوٹے سے تیر کمان لے کے جا رہے تھے. آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ لڑکا دلی کا بادشاہ بنے، یہ لڑکا دلی کا بادشاہ بنے گا. اور وہ لڑکا التمش تھے، شمس الدین التمش، جو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے مریدوں میں ہوئے اور بادشاہ بھی تھے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے کہ بڑھیا روتی ہوئی آئی اور خدمت میں آئے اور کہنے لگی، حضور میرے لڑکے کو حاکم وقت نے بے گناہ مار دیا ہے، آپ کرم فرمائیے اور میرا بیٹا مجھے واپس لوٹائیے. حضور غریب نواز وضو کر کے اٹھے، کھڑے ہوئے اور چلنے لگے. سبحان اللہ. کوئی فتویٰ والا نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے یہی تو دین ہے. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا حضور میرے ساتھ چلے. بڑھیا کے ساتھ سرکار غریب نواز اس جگہ گئے جہاں حاکم نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا تھا. سر اور دھڑ الگ پڑے ہوئے تھے. آپ نے سر اور دھڑ کو ایک کیا، جوڑا، اور وہاں پر بھی لوگ دیکھ کر آپ کی عزت کرنے لگے. اور آپ نے سر کو دھڑ سے جوڑا اور آسمان کی طرف سے دیکھا اور کچھ پڑھے، کچھ بولے. سبحان اللہ. یہ دعا مانگی ہوگی، وہ اللہ والوں کا راز اللہ ہی جانے. اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ بیٹا زندہ ہو گیا اور ماں بیٹے خوش ہو گئے، اور آپ بھی پھر تشریف لائے اور ماں بیٹا اپنے گھر چلے گئے. سبحان اللہ. سرکار کی 4000 سے زیادہ کرامتیں ہیں. کچھ تو مجھے کرامتیں ملی ہے، کچھ نہیں ملی. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. بابا فرید پر مہربانی. قطب سیر میں منقول ہے کہ بابا خواجہ فرید الدین گنج شکر جن دنوں میں دہلی میں مرشد پاک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں تھے،
اور چلہ کشی میں مشغول تھے۔ ایک